حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے تشریف لے گئے، بھائی کچھ کما کر لاؤں گا تاکہ شام کو افطاری کر سکیں۔ آپ کما کر شام کو تشریف لائے، افطاری کا اہتمام کیا گیا، کھانا فروٹ وغیرہ سب کچھ سامنے، جو اہتمام کیا تھا سامنے رکھا۔ ادھر مغرب کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، افطاری کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، اے نبی کی اہل بیت، کیا تمہارے یہاں سے کچھ کھانے کو ملے گا؟ فقیر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے، ملے گا؟ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی نے جو کچھ اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا کہ روزہ افطار کریں گے، سارا اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس فقیر کو دے دیا۔ وہ لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا۔ پھر حضرت علی روزے کے ساتھ ہی کمانے کے لیے گئے، کچھ ہوگا تو روزہ افطار کریں گے نا، روزہ رکھیں گے نا، تو محنت مزدوری کی، کچھ کما کر لائے۔ جب شام کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت قریب آیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، اے نبی کے اہل بیت والو، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ فقیر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ اب پھر جناب سیدہ اور مولا کائنات نے سب کچھ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا، لے جاؤ۔ اب اس نے لیا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تیسرا دن پھر آیا، روزہ رکھا۔ مولا علی 2 دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب تیسرا روزہ ہے، پھر کمانے کے لیے گئے، مزدوری کر کے لائے گھر میں۔ افطار کا وقت آیا، تیار کیا، کھانا سامنے رکھا، ادھر دروازہ بجا، پھر فقیر آ گیا، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو اب پھر جناب سیدہ اور مولا مرتضیٰ نے سب کچھ اٹھا کر اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ جب اس طرح سے انہوں نے 3 روزے پورے کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا نا، جس میں وہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرما دیا۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ فرمایا وہ جو اپنی نظریں، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی، جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے نا، اس دن تو پھر کلاسیں لگنی ہے نا، حساب و کتاب ہونا ہے، تو اس دن سے وہ کیا ہیں؟ ڈرتے ہیں، اور وہ اپنی منتیں، نظریں کیا کرتے ہیں؟ بولیے، پوری کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اپنے رب سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کس کو؟ مسکیناً، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، ویتیماً، اور یتیموں کو، علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیدیوں کو بھی کھانا پیش کرتے ہیں، یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ ان کی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ کیا شان ہے سیدہ زہرا کی، کیا شان ہے مولا مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما
نطعمکم لوجہ اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ لو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ بولو۔ ہم بھی نیکیاں کر بیٹھتے ہیں کیونکہ اہتمام نہیں کرتے ہم نیکیاں کرنے کا، اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں، کر بیٹھتے ہیں نیکیاں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسکین بد دعائیں نہ دے، یار بد دعا سے بچو اس لیے کھلا دو، یار چلو دروازے پہ آ گئے اس لیے کھلا دو، یار چلو لوگ کیا کہیں گے اس لیے کھلا دو، یار چلو دعائیں دے گا اس لیے کھلا دو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، قیدیوں کو دیتے ہیں کس لیے؟ دعائیں لینے کے لیے؟ نہیں۔ دکھانے کے لیے؟ نہیں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کمال تقویٰ ہے حضور کی اہل بیت کا، حضور کے صحابہ کا، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں فقیر آتا ہے نا، کچھ دیتے ہیں اور مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں دے دے، چلو دعا دے گا، ہے نا۔ لیکن مومنوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول بھی سنتے جاؤ۔ ہماری امی جان اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پر اگر کوئی فقیر آ کر کچھ مانگتا، اما جان حسب توفیق جو کچھ ہوتا عطا فرما دیتے۔ مانگنے والا دعائیں دیتا، اما جی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے درجے بلند فرمائے۔ تو مومنوں کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ جواب کے اندر وہ ساری دعائیں فقیر کو بھی دے دیا کرتی تھی۔ وہ کہتا نا اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ ہی فرماتی ہیں اللہ تیرے بھی رزق میں برکت دے۔ وہ کہتا اللہ آپ کو جزا دے، آپ فرماتی ہیں اللہ تجھے بھی جزا دے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اما عائشہ صدیقہ سے، جب بھی آپ فقیر کو دیتی ہیں وہ دعائیں دیتا ہے تو بالکل وہی دعائیں آپ اس کو کیوں دیتی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں خرچ کرتی ہوں تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور اس کی دعائیں کہیں میرے اس خرچ کا بدلہ نہ بن جائیں، اس لیے مجھے اس سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کی طرف سے جزا چاہیے۔ اس لیے اس کو کیا کر دیتی تھیں؟ آگے سے دعائیں۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا یہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ ان کو کھانا دینے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں او میاں جی یاد رکھنا ہم نے کھانا کھلا کر تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے کھانا دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہم تم سے اس کے بدلے میں نہ کوئی بدلہ مانگتے ہیں نہ تم سے شکریہ مانگتے ہیں۔ یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ کیا شان ہے سرکار کے گھرانے کی، یعنی وہ آگے سے شکریہ کے طالب بھی نہیں ہوتے۔ ہم تو کہیں خرچ کر بیٹھے نا تو کوشش کرتے ہیں اعلان ہو، 2-3 مرتبہ ہو، ذرا اعلان بھی ٹائٹ کر کے ہو، پتہ چلے کسی نے دیا اللہ کی راہ میں۔ نہ یار نہ، قیامت والے دن سخی کو بھی لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا ڈالو اس کو جہنم میں، یا اللہ میں نے تیرے نام پر بڑا کچھ دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے دیا تو تھا لیکن میرے لیے نہیں، تو نے اس لیے دیا تھا تاکہ لوگوں میں تیری بلے بلے ہو جائے، وہ ہو چکی، لہذا جس کے لیے عمل کیا جزا بھی اسی سے مانگ، میری بارگاہ میں تیرے لیے اب جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہیں کرنی، نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ بولیے۔ تو کیا شان ہے سرکار کی اہل بیت کی کہ جن کے اخلاص اور تقوی کی گواہی میرا رب خود دیتا ہے۔ فرمائے کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ بولو یار، اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا شان ہے سرکار کے گھرانے کی۔ الحاج محمد علی ظہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا پیاری بات کر کے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے مولا علی کی، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ بولیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ذرا محبت کے ساتھ یہ آیتیں دوبارہ سماعت فرما لیں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کے لیے دیتے ہیں اور اگلے سے نہ جزا کے طالب ہوتے ہیں نہ شکریہ کے طالب ہوتے ہیں۔ اور پھر آیت مباہلہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، وہ سرکار کی اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں بھی ہے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عیسائی آئے اور مناظرہ کرنے لگے سرکار سے۔ مناظرہ اس بات پر کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدا کے بیٹے تو نہیں، وہ تو خدا کے نبی ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں، خدا کے نبی ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا اسی بات پر تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسائیوں ایسے باتیں کیے جا رہے ہو، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو نا، دلیل ہے تو پیش کرو۔ اب انہوں نے کہا سرکار سے کہ آپ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں۔ کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے سرکار سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، دیکھو نا جس کا باپ کوئی نہ ہو اس کا باپ تو پھر خدا ہی ہوتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر مجھے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتاؤ، کیونکہ ان کو تو تم نبی مانتے ہو، خدا نہیں مانتے، نہ خدا کا بیٹا مانتے ہو، بتاؤ مجھے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام ہے۔ اب عیسائی کبھی سر کھرکتے ہیں کبھی داڑھی کھرکتے ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ سرکار نے فرمایا جواب دو نا، ابھی تو میں نے ان کی امی جی کا نام بھی پوچھنا ہے، بتاؤ نا ان کے ابا جی کون ہیں، ان کی امی جی کون ہے۔ عیسائی جواب نہ دے سکے لیکن ضد جاری رکھی، نہیں جی ہیں تو خدا کے بیٹے، ہیں تو خدا کے بیٹے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سرکار پر آیت مباہلہ نازل فرمائی۔ تیسرا پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے عیسائیوں سے ارشاد فرما دے اے عیسائیوں اب تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اے عیسائیوں مناظرہ ختم اب تم سے مباہلہ ہوگا۔ اے عیسائیوں میدان کے اندر آ جاؤ، میں مصطفیٰ بھی اپنی بیٹیاں لے کر آ جاتا ہوں، تم بھی اپنی بیٹیاں لے کر آ جاؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے کر آ جاتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹے لے کر میدان کے اندر آ جاؤ۔ اے عیسائیوں میں نمائندہ نہیں بھیجوں گا، میں خود آؤں گا، تم نے بھی نمائندہ نہیں بھیجنا، خود آنا ہے۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، دعا مانگیں گے یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ دعا کریں گے یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، جھوٹے پر لعنت نازل فرما۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ، اپنا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یا اللہ جھوٹے کو برباد کر سچے کو آباد فرما۔ عیسائیوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مک گئی۔ پہلے 12 آئے تھے، جب مباہلے کا دن آیا تو پورے 60 عیسائی اور اپنے سب سے بڑے گرو اس کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اللہ کی شان، عیسائی پہلے سٹیج لگا کے بیٹھ گئے اور بڑھ کے مارنے لگے، ہم بیجا کرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج آنے دو مسلمانوں کے نبی کو۔ ادھر وہ بڑھ کے مار رہا ہے، ادھر سرکار تشریف لے آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا۔ حضرت امام حسن کو سرکار نے اپنی انگلی تھما دی، سرکار کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پیچھے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سب سے آخر میں حضرت علی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 5 تن پاک کا نوری قافلہ لے کر میدان مباہلہ میں تشریف لائے۔ وہ عیسائی جو بڑھ کے مار رہا تھا، جب اس نے 5 تن پاک کا نورانی قافلہ آتا دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے بڑھ کے مار رہا تھا، اب کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر کہتا ہے عیسائیو لا مباہلو فتہلکو، او عیسائیو خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کر لیا تم سارے آج سور اور خنزیر بن جاؤ گے، بندر بن جاؤ گے، مباہلہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے سرکار سے مباہلہ کا جو وعدہ کیا تھا اس سے پھر گئے، جزیہ دینا منظور کر لیا، لیکن مباہلے کے لیے میدان میں نہ آئے۔ اب جو چھوٹے عیسائی تھے وہ کہنے لگے گرو جی پہلے تو بڑی بڑھ کے مار رہے تھے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کملیو یہ بڑھ کے تب مار رہا تھا جب یہ نوری چہرے نہیں دیکھے تھے، میں دیکھ رہا ہوں ان کی دعا کے اندر اتنا اثر موجود ہے، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا تو ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اتنا اثر ان کی دعا کے اندر موجود ہے۔ تو عیسائی ہمارے نبی کی پاور کو بولو مان گئے، مقابلے پارے تو تف نہیں اس پر۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب پٹری سے اترنے لگے ہیں، بھئی اترنے دو تاکہ اترے وہ کو اوپر چڑھا سکوں، سمجھ آئی؟ جو گر جائے نا گٹر میں اس کو نکالنے کے لیے اندر جانا پڑتا ہے۔ وہ عیسائی مان گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اگر کہہ دیں یا اللہ پہاڑ کو ہٹا دے تو ان کی عرض کی وجہ سے پہاڑ بھی ٹھہر سکتا نہیں۔ عیسائی مان گیا تو تف ہے اس کے اوپر،
افسوس ہے اس کے اوپر، مر جانا چاہیے اس کو، عیسائی مان گیا، تو کلمہ پڑھ کے کہتا ہے اگر طاقت ہوتی تو چاچے کو کلمہ نہ پڑھا لیتے، طاقت ہوتی تو یہ نہ کر لیتے، یہ نہ کر لیتے۔ سن میرے مصطفیٰ کی طاقت، نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، فرمایا اللہ نے میں مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور جہاں جہاں میں تشریف لے جاؤں سونے کے بن کے میرے ساتھ چل پڑے۔ آیا یہ شان، طاقت، پاور، رفعت، بلندی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو ماننے والا بنائے، اونچی آواز سے کہہ دو۔ اچھا، جب مباہلے کا دن آیا تھا تو صحیح مسلم شریف کے اندر یہ ہے لما نزلت ہذہ الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت مباہلہ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً و فاطمۃ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر آیت مباہلہ نازل فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، سرکار نے چاروں کو بلا کر چار وہ پانچویں سرکار ہو گئے، پھر سرکار نے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ سبحان اللہ، سرکار نے کہا یا اللہ یہ میں مصطفیٰ کی اہل بیت ہے، یہ کیا ہے میری اہل بیت ہے، فطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو ایسے پاک فرما جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پانچ تن پاک، کیوں؟ چار یہ اور پانچویں سرکار، سرکار نے سب کو اکٹھے کر کے عرض کی تھی یا اللہ یہ میں مصطفیٰ کی اہل بیت ہے، یا اللہ ان کو ایسے پاک فرما جیسے پاک کرنے کا، تو پھر اللہ نے پاک کیا کہ نہیں؟ بولو، قرآن سنا دوں 22واں پارہ سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پلیتی اور ناپاکی کو تم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تو اللہ نے پاک کیا نا، اور اتنا پاک کیا سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک علی الصحیحین کے اندر سے حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا اے لوگو سن لو، جس نے میں مصطفیٰ کے علی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے اللہ کی عبادت کر لی۔ النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ اونچی بولیں، یہ مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے، مولا علی کا نام ذرا کس کے لو، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
یہ نعرہ حیدری لگانا مولا علی کی اپنی سنت بھی ہے. پتہ ہے جب خیبر کا میدان لگا 17 دن ہو گئے قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو سکا تو سرکار نے فرمایا کل جھنڈا دوں گا ایسے آدمی کو جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے. صبح ہوئی سب انتظار میں تھے وہ خوش قسمت کون ہے تو سرکار نے فرمایا آئینہ علی اور میرا علی کہاں ہے علی کہاں ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے وہ آرام کر رہے ہیں. فرمایا بلا کے لاؤ. حضرت علی آئے سرکار نے اپنا لعاب لگایا ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. سرکار نے اپنی تلوار عطا فرمائی. فرمایا جاؤ علی پہلے جا کر اسلام پیش کرنا اور جو نہ مانے اسلام کو اور تمہارے مقابلے پر آ جائے بے شک کاٹ کے رکھ دینا. اب مولا علی میدان میں گئے ادھر سے مرحب آ گیا بڑھ کے مارتا ہوا. خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. رجز پڑھتا ہوا آیا شعر پڑھتا ہوا آیا اپنے قصیدے گاتا ہوا آیا تو مولا علی میدان میں تشریف لے گئے. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا سن میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر کرار رکھا ہے. تو آپ بھی لگائیں نعرہ حیدری. یہ مولا علی نے خود لگایا نعرہ خیبر میں نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کا پنجتن پاک کا اور حضور کے سارے صحابہ کا سچا نوکر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.